میرے آقا نے انہیں اشعار سے منسلک شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، یک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی جنت کو چلے جاؤں گا تو یہ اس کا وہم ہے۔ نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، یک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر۔ حضرات محترم، جیسے پہلے اعلان کیا تھا کہ تقاریر کے سلسلے کو مختصر کرنا ہے، میں ادباً جناب محترم شفیق احمد صاحب جو اس ادارے کے صدر کے علاوہ ریاست بلکہ ضلع کولار کی ایک نامور تنظیم ملت تعلیمی ادارہ ملت ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری ہیں، ایک فعال عہدے پر فائز بھی ہیں، بڑے ہی عمدہ انداز میں خدمات انجام دیتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ لوگوں نے بھی بہت کیا ہے۔ تو میں ادباً جناب شفیق احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات ظاہر کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ اور میرے عزیز ساتھی جناب کے نثار احمد صاحب، انجمن اسلامیہ کے سیکریٹری جناب سیف اللہ صاحب، میرے دوست شیخ فیاض الدین، شورا اکرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں ایک مختصر ہی صحیح ایک عمدہ تقریب میں، ادبی نشست میں ہم یہاں آج حاضر ہوئے ہیں۔ تقریباً 3 دن پہلے شاید نثار احمد کے ساتھ جب بیٹھ کر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہاں ان کی جگہ پر ایک مشاعرہ کا اہتمام کیا جائے، تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے آج کا یہ بزم مشاعرہ منعقد کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید میں کچھ کہوں، کچھ اس تنظیم کے بارے میں مختصر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 2012 یا 13 میں جب میں محکمہ اقلیتی بہبود میں کام کر رہا تھا تو کئی اساتذہ اکرام سے میرے تعلقات بڑھے، اسکولوں کو میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ انہی میں اس وقت ملباگل میں کام کر رہی تھی یہ ہماری محترمہ ریشمہ طلعت صاحبہ، ملباگل کی CRP کی حیثیت سے۔ تب تک انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، ایک افسانہ نگار، ایک شاعرہ کی حیثیت سے۔ وہ چاہتی تھی کہ کولار میں ایک ادبی تنظیم ہو، کولار میں جو ماحول اب جو فقدان ہے ادبی اداروں کا اسے پورا کیا جائے۔ بار بار ان کا اصرار تھا کہ سر کولار میں ایک ادبی محفل کا قیام ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا انہی کی خواہش کے مطابق اس تنظیم کا وجود ہوا، تحریک باغبان۔ تقریباً اس کے 15 اراکین ہیں، سب فعال اراکین ہیں۔ ہر ماہ ہم کوئی نہ کوئی نشست مختصر سے ہی صحیح کہیں نہ کہیں کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں بھی ہم بچوں کے لیے پروگرام منعقد کیے ہوئے ہیں، اور آج کی یہ نشست کے ساتھ ساتھ محفل مشاعرہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کے ایک فعال رکن جناب عادل کولاری صاحب، جنہوں نے حال ہی میں PhD کی ڈگری لی ہے، ڈاکٹریٹ لی ہے، تو ان کی بھی تہنیت کرنا مقصود تھا۔ تو آج کا یہ مشاعرہ اور عادل صاحب کی تہنیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کولار کبھی آپ سب جانتے ہیں بڑے بڑے شعراء اکرام یہاں رہتے تھے، ادبی شخصیات کا یہ محفل یہاں سستی رہتی تھی، ہر ہمیشہ ادبی مجلسیں یہاں ہوتی تھیں۔ اب جو ہے یہ سلسلہ ٹوٹ چکا ہے۔
اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے تحریک باغبان کی طرف سے کہ ہم ادبی نشستیں منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید ادب کے میدان میں ہم کام کریں، اردو کا فروغ ہو، اردو ادب کا فروغ ہو، شاعر حضرات، ادیب حضرات جو بھی احباب اردو کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قلمکار، صحافی وغیرہ، ان سب کی عزت افزائی ہو، حوصلہ افزائی ہو اور اردو زبان و ادب فروغ پائے۔ تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آئندہ ہم جو ہمارے پرانے شعراء کرام تھے، جناب خلیل سیماوی صاحب، جناب منیر نقشبندی صاحب، جناب نجم الحسن اور انور بینائی صاحب، ان تمام بڑے بڑے شعراء کرام جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت بنائی تھی، ان کی یاد میں یاد رفتگان کے طور پر ایک مجلس ہم منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن کا ایک پروگرام انشاءاللہ منعقد کریں گے، جس میں معزز مہمانوں کو بلا کر انشاءاللہ مخالہ جات کا وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا اور انہیں خراج عقیدت پیش کی جائے گی۔ عنقریب انشاءاللہ وہ ایک پروگرام ہے، ہم بڑے پیمانے پر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کا تعاون ضروری ہے، اور چونکہ تقاریر کے لیے وقت نہیں ہے اور مشاعرہ کا بھی انعقاد ہونا ہے، تو میں آپ سے اجازت لے کر مشاعرے کے لیے اگلی کارروائی کرنے کے لیے حضرت سے گزارش کرتا ہوں۔ ملک کے حالات اور اس میں مسلمانوں کی حصہ داری، مسلمانوں سے ہونے والے ناانصافیوں کا ایک طویل باب ہے جو آپ لوگوں کو سب علم ہے اس کا، کیونکہ یہاں پر تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ میں کم سے کم اتنا کہوں گا، اگر یہ ملک کے حالات سدھارنے کا ہے، ملک کے ہمارے بچے سکون سے اس ملک میں جینا ہے، تو یہ ہماری موجودہ خاموشی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ خاموشی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس ملک میں جینا ہے تو کوحرام۔ لیکن یہاں پر اتنا سنجیدہ ہیں تمام مسلمان، جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بالکل خاموشی خاموشی۔ فیاض کے ساتھ ظلم ہوا، نقصان ہوا، بس دیکھتے رہ گئے۔ زید بکر کے ساتھ ہوا، دیکھتے رہ گئے۔ کیوں ایسا سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو جہاں پر ہے، میں واٹ از مائی کنٹریبیوشن ٹورڈس مائی کمیونٹی، اس کا تو ہمیں احاطہ کرنا ہے، اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو مشاعرے کے ساتھ ساتھ اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ ایک فکر لے کر جائیں۔ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، نوجوانوں میں جو بد اخلاقیاں ہیں، یہ گٹکا، پان پراگ، کیا چیز وہ، اور وہ نشیلی چیزیں، اس کی عادت، ہمارے خواتین کا بے پردہ ہو جانا، یہ تمام چیزیں قوم جو ہے دراصل بے لگام ہو چکی ہے ہمارے ہاتھ سے۔ اور اسے سدھارنے کے لیے کوئی تنظیم پچھلے 5-10 سال پہلے وہ ایک تحفظ کیسی کہ کمیٹی شروع ہوئی تھی، ہمارے غلام کو صاحب شروع کر رہے تھے، اصلاح معاشرہ، جس کی بہت زیادہ ضرورت اب تھی۔ وہ معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ذرا کریج دینا، ہمت دینا، حوصلہ افزائی کرنا ہمارے لوگوں کی، اس کے لیے کچھ تو ہمیں فیلڈ میں کام، جیسا ہمارا روزمرہ کا کھانا پانی ضروریات ہے، ایسے ہی ضروریات میں سے ایک اور ضرورت کا اضافہ کر لینا، معاشرے کی اصلاح اور ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی، یہ معاملے پہ کرنا ہے۔ تو ایک میسیج یہاں پر سے لے جائیں، اہل علم حضرات یہاں جو ہیں، ایک میسیج یہاں پر سے لے جائیں۔ منزل کی جستجو میں، اصغر بھی ہیں، بڑے اچھے اشعار، ایک بہتر اردو دان بھی ہیں، ضلع کے ایک نامور اردو دان سمجھتا ہوں مجھے، کبھی ان سے ملی ہے، سنجیدہ خدمت سے وابستہ ہے۔ تو حضرت ایک میسیج یہاں پر سے لے کر جائیے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی،
اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. تو حضرت اب میں جناب محترم نثار صاحب سے گزارش کروں گا کہ عادل احمد عادل کولاری جو انجینئر بھی ہیں اور پی ایچ ڈی بھی حاصل کیے ہیں، ایک بہت بڑا اعزاز ہے. شاید کولار کے مسلمانوں میں اور کوئی پی ایچ ڈی شاید ایک دو گنے چنے پی ایچ ڈیز میں سے ایک عادل کا شمار ہوتا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے کولار کا.